عمر کیا لے آئے؟ کہا حضور گھر کے دو حصے کیے تھے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور آدھا حصہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اب حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ میں تو آدھا لے کر آیا ہوں، میں سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق کیا لے آئے؟ کہا آپ کی بارگاہ میں کچھ سامان لے کر آیا ہوں، کچھ مال لے کر آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ کہا حضور گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ میں تو آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا اور یہ تو سب لے آئے، تو اس وقت کہا کہ میں اب کبھی بھی ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور نے فرمایا اگر ایسا ممکن ہوتا، یہ بات پاسبل ہوتی، تو میرے بعد جو نبی ہوتے وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے، لیکن یہ بات امپاسبل ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مقام ہے عمر کا، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ ایسے تھے کہ دین کے معاملے میں یعنی اچھے اعمال کرنے میں آگے بڑھتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دین کے معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ آپ نے قرآنی آیت کا ترجمہ سمجھ لیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا چاہے مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے گا تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ صحابہ کس طریقے سے دین کے معاملے میں آگے بڑھتے تھے۔ اب تیسری جو شک ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے عمل کر لے گا تو اس کا مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا۔ ہوا یہ ایک بادشاہ تھا، ایک کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنی رعایا سے یہ کہلوایا کرتا تھا کہ مجھے خدا کہو، مجھے رب مانو۔ یہ وہ بادشاہ کہا کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ بھی ایک سے ایک بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی ایسا گزرا کہ جس نے دیواروں میں چنوا دیا، کوئی ایسا گزرا کہ جس نے ہزاروں کو قتل کروایا، مسلمانوں کا خون بہوایا۔ ایسے ایسے بادشاہ گزرے، ہر طریقے کے لوگ گزرے اس دنیا کے اندر۔ تو ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتا تھا، خدا کہلوایا کرتا تھا۔ اب اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو جادوگر تھا، جو کیا تھا؟ اور یہ روایت کہاں آئی ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ کس کتاب کے اندر آئی ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کا وزیر تھا، تو ایک دن اس جادوگر نے، تو اس جو بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اس کا ایک وزیر تھا جو بہت بڑا جادوگر تھا۔ تو اس وزیر نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ حضور اب چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہوں، تو آپ یہ کریں کہ کسی بچے کو میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اپنا جو جادو والا علم ہے وہ اس بچے کو سکھا دوں، اور اس طریقے سے میرا علم یہ بعد میں آپ لوگوں کے کام آتا رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے رہنا چاہیے۔ بادشاہ نے ایک بچے کو بھیجا اس کے پاس کہ تم بھائی جا کر جو ہے جادوگر سے جادو سیکھ لیا کرو۔ یہ بادشاہ نے بھیجا۔ اب جب وہ بچہ جادوگر سے جادو سیکھنے گیا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والا، ایک راہب راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی باتیں بتا رہا تھا، دین کی باتیں بتا رہا تھا۔ یہ بتا رہا تھا کہ دین کتنا پیارا ہے، دین کی شکچھا کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ سکھا رہا تھا۔ اس بچے نے سوچا کہ کیوں نہ اس جو ہے ولی کی بات بھی سن لی جائے، اس راہب کی بات سن لی جائے۔ وہ راہب ایک اللہ والا تھا۔ یہ بچہ کچھ دیر اس راہب کے پاس بیٹھا، اس اللہ والے کے پاس بیٹھا، جادوگر کے پاس نہیں گیا۔ اب اسے اس راہب کی بات بہت پسند آئی۔ اب اتنی پسند آئی کہ جب یہ بچہ جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو پھر راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور اسی کی باتیں سنتا تھا، اور پھر اس کے بعد جادو سیکھنے جاتا تھا۔ اب جادوگر اس بچے کو لیٹ ہونے کی بنا پر بہت مارتا تھا کہ بھائی تم لیٹ کیوں آئے۔ اس نے یہ بات اس اللہ والے، اس راہب کو بتائی کہ بھائی مجھے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جادوگر سے جادو سیکھوں، کیونکہ جادوگر بوڑھا ہو چکا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ میں جب بیچ میں تمہارے پاس باتیں سننے کے لیے رکتا ہوں تو جادوگر مجھے مارتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس بچے نے اس راہب کو یہ بات بتائی کہ جب میں تمہارے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے رکتا ہوں تو جادوگر مجھے لیٹ ہونے کی بنا پر مارتا ہے۔ تو جادوگر نے ایک طریقہ اس بچے کو بتایا کہ دیکھو ایک طریقہ ہے جس سے تمہیں جادوگر تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ اس بچے نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟
کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جایا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کے پاس جایا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا، کیونکہ ادھر جاتا تھا تو گھر والے پیٹتے تھے کہ بھائی لیٹ کیوں ہو گیا، ادھر جاتا تھا تو جادوگر پیٹتا تھا۔ تو اس اللہ والے نے ایک طریقہ بتایا بچے کو کہ بھائی جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو یہ کہہ دو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والوں کے پاس جاؤ تو یہ کہہ دو کہ جادوگر کے پاس جادو سیکھ رہا تھا اس لیے جو ہے لیٹ ہو گیا۔ جیسے آج کل کالج کے بچے اور ٹیوشن پڑھنے والے یہ کرتے ہیں، ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہماری جو ہے آج ٹیوشن ہے اور ہوتی چھٹی اور ٹہلتے ہوتے ہیں پورے شہر کے اندر۔ تو ایسا ہوا، اب یہ بچہ اسی طریقے سے کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن یہ ہوا کہ جب یہ بچہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک مطلب جو ہے موذی جانور، یعنی تکلیف دینے والا جانور، سمجھ میں آئی، ایک ڈرانے والا جانور، ایک ایسا جانور جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، وہ راستہ گھیر کر کھڑا ہو گیا۔ سمجھ میں آئی، ایک جانور ایسا تھا کہ راستہ گھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اب لوگوں کا اس جانور نے راستہ بند کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر شیر راستے میں کھڑا ہو جائے تو کوئی آگے گزرے گا؟ کوئی نہیں گزرے گا، سب کو معلوم ہے جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک جانور آ کر کھڑا ہو گیا، اب وہ تکلیف پہنچا رہا تھا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ بچہ بھی وہیں سے گزرا، تو اس بچے نے دیکھا کہ میں جادوگر کے پاس بھی جادو سیکھتا ہوں، اور میں راہب کے پاس بھی جاتا ہوں، اللہ والے کے پاس بھی جاتا ہوں، آج میں دیکھوں کہ جادوگر سچا ہے، جادوگر کا دین سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ اب روایت میں کیا آتا ہے، الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل، کہ آج میں یہ جانوں کہ جادوگر زیادہ بڑے مرتبے والا ہے یا راہب یعنی یہ ولی زیادہ بڑے مرتبے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس جانور کی طرف پھینکا کہ اے جانور، یہ کہہ کر اس پتھر کو پھینکا کہ اگر اے راہب کے رب، اگر تو سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا کہ اے اللہ، اے ولی کے رب، اے راہب کے رب، اگر تو سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ اب راہب چونکہ اللہ والا تھا، اس نے جیسے ہی یہ بات کہی، بچے نے پتھر جیسے ہی اس جانور کو لگا، وہ جانور مر گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ بھائی جادوگر جھوٹا ہے اور یہ راہب ہی سچا ہے، اس کا دین سچا ہے۔ اب یہ بچے نے آ کر دیکھیے ایک بات اور اس حدیث سے پتہ چلے گی، اسی لیے کہتے ہیں بات کو توجہ سنیں گے تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب اس نے یہ دیکھا، یہ بہت خوش ہوا یہ بچہ کہ بھائی راہب کا دین ہی سچا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو اللہ نے جو دین بھیجا ہے ہم تک حضور کے ہاتھوں سے یا رسولوں کے ہاتھوں سے، وہی دین سچا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن، وہی دین سچا ہے جو رسول اللہ لے کر آئے اور جو دیگر رسول، دوسرے رسول لے کر آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس نے دیکھا کہ بھائی جانور مر چکا، اب یہ بچہ خوشی کے ساتھ آیا اور جا کر راہب کو بات بتائی، اٹھا کے پھینک دوں گا باہر، ایک بار میں سمجھ میں آتی ہوں تو آ جائے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو اب کیا ہوا یہ کہ راہب کے پاس آ کر اس بچے نے بتائی کہ میں نے آج ایک پتھر یہ کہہ کر پھینکا تھا کہ اے راہب کے رب، اگر تو واقعی سچا ہے اور تیرا دین سچا ہے اور تو راہب کا خدا ہے اور تو سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ جیسے ہی میں نے آپ کا نام لے کر اس پتھر کو پھینکا، آپ کے رب کا نام لے کر، تو وہ جانور قتل ہو گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اب تمہارا دین سچا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا، کیونکہ اب یہ بچہ اسلام لے آیا تھا، دین والا ہو گیا تھا، تو اللہ والے نے کہا کہ دیکھو اب تمہیں چونکہ ایک بڑا مرتبہ مل چکا ہے، اب تم میرے پاس بیٹھ کر، اسی لیے کہتے ہیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھی باتیں آئیں گی۔ تو اس نے کیا کہا، اس راہب نے اس بچے سے کہا کہ تم میری صحبت میں بیٹھے ہو، تمہارا مرتبہ مجھ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور کہا کہ یہ راز کسی کو بتانا مت کہ تمہارا مرتبہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جب مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی کہتا ہے ہم ہی ملے تھے اللہ کو۔ دیکھیے اللہ اسی کو تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں ڈالتا ہے جس کو اللہ اس لائق سمجھتا ہے، جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اسی کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب راہب نے اس بچے سے کہا کہ دیکھو تمہارا مرتبہ بڑھ چکا ہے مجھ سے زیادہ، اب کیا ہوگا، وَإِنَّكَ سَتُبْلَىٰ، اب تم کو آزمایا جائے گا، اب تم کو آزمایا جائے گا، کیونکہ اب تمہارا مرتبہ بڑا ہو چکا ہے۔ اور کیا کہا، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ،
اور اگر تمہاری آزمائش ہو یعنی تمہیں لوگ تکلیف پہنچائیں تب بھی تم میرا پتہ مت بتانا کبھی بھی لوگوں کو، کیونکہ ایسا تھا بادشاہ ظالم تھا تو ہر آدمی اپنے آپ کو چھپا کر رہ رہا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ ہر آدمی اپنے اسلام کو اپنے دین کو چھپا رہا تھا. تو اس راہب نے اس بچے کو نصیحت کی کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا کر ڈرا کر میرے بارے میں پوچھے کہ تم نے یہ دین کہاں سے سیکھا اور یہ کرامتیں کہاں سے سیکھیں تو کبھی بھی میرا پتہ مت دینا. اس بچے نے عہد کر لیا راہب سے. اب کیا ہوا، اب یہ بچہ جو ہے بیماروں کو ٹھیک کرتا تھا، اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، بہت سی بیماریوں کا یہ بندہ علاج کرا کرتا تھا یہ جو بچہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک اللہ والے کی صحبت نے اتنا بڑا مقام دے دیا تھا، اتنا بڑا مقام دے دیا تھا کہ اب اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو. سمجھ میں آئی؟ تو اب کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا. اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بچہ جو ہے اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے. وہ وزیر اس بچے کے پاس آیا کہ بھائی تم اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، تم جتنے چاہو پیسے لے لو لیکن مجھے ٹھیک کر دو. اس نے کہا کہ دیکھو انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی فإن آمنت باللہ تعالی دعوت اللہ فشفاک فآمن باللہ تعالی فشفاہ اللہ تعالی. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. تو کیا ہوا، یہ ہوا کہ اس بچے نے کہا کہ دیکھو میں خود ٹھیک نہیں کرتا ہوں، میرا رب ٹھیک کرتا ہے. کیا کہا؟ میں خود ٹھیک نہیں کرتا ہوں بلکہ کون ٹھیک کرتا ہے؟ میرا رب ٹھیک کرتا ہے. یہ بات اس بچے نے کہی. اور اس بچے نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے حق میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا. اب اس کو آنکھوں کی ضرورت تھی. یہ بادشاہ کا وزیر تھا جو آیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے اللہ پر ایمان لے آتا ہوں. وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے دعا کر دی، اس کی آنکھیں واپس آ گئیں. اب جب یہ وزیر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری آنکھیں واپس کیسے آ گئیں؟ تو اس وزیر نے کہا کہ بھائی میرے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی. بادشاہ بولا تمہارا رب میرے علاوہ کون ہے؟ کیونکہ بادشاہ سب سے یہ کہتا تھا مجھے رب مانو. تو اس وزیر نے کہا جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھیں کہ میرا رب تو اللہ ہے. بادشاہ کو جلال آ گیا کہ تو میرے علاوہ کسی کو خدا ماننا ہے. بادشاہ نے اس کو اتنی تکلیف دی، اتنا ستایا، اتنی تکالیف میں مبتلا کیا کہ یہ ہوا کہ اس نے بچے کا پتہ بتا دیا کہ فلاں بچہ ہے جو سب کو ٹھیک کر دیتا ہے اور وہ اپنے رب کا کلمہ پڑھواتا ہے. بادشاہ نے بچے کو بلوایا اور کہا کیا تم کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہو، اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ تو اس بچے نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو ٹھیک نہیں کرتا ہوں، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے. ارے بادشاہ کو پھر جلال آ گیا. بادشاہ نے اس بچے کو اتنی تکلیفیں دی، اتنا تڑپایا کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا کہ بھائی مجھے یہ علم راہب نے سکھایا ہے، ایک اللہ کے ولی نے سکھایا. بادشاہ نے اس کو بھی بلوایا اور بادشاہ نے اس سے کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جاؤ، یعنی مجھے رب مانو، اللہ کو رب مت مانو. اس راہب نے، وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا میں کبھی بھی تجھے رب نہیں مانوں گا، میرا رب تو اللہ ہے. بادشاہ نے ایک آری منگوائی، اس اللہ والے کے سر پر رکھی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. کتنے ٹکڑے کر دیے؟ 2 ٹکڑے. پھر اس کے بعد جس وزیر کی آنکھیں واپس آئی تھیں اس کو بلوایا کہ بھائی دیکھو تم اب بھی مجھے رب مان لو. اس وزیر نے کہا نہیں، مجھے تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جب میں اس پر ایمان لایا تب مجھے آنکھیں دی ہیں، میں کبھی تمہیں رب نہیں مانوں گا، میرا رب تو اللہ ہے. بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو بھی قتل کروا دیا. اب اس بچے کی باری آئی. بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو، اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر اس کو دھکا دے دینا. اب دیکھیے کہ جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اس کو اللہ کیسے بچاتا ہے. اب وزیر اس بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جب چڑھے تو اس بچے نے دعا کی کہ مالک تو میرے لیے کافی ہے، تو جہاں سے چاہے بچا سکتا ہے، تو جیسے چاہے بچا سکتا ہے، تو مجھے بچا لے. ابھی اس بچے کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، یہ دعا نکلی ہی تھی کہ پہاڑ پر زلزلہ آ گیا. جب زلزلہ آیا تو بادشاہ کے وزیروں کو پہاڑ نے اٹھا کر پھینک دیا اور بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا. جب بچہ صحیح سلامت واپس آیا بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم کیسے واپس آ گئے؟ تمہیں تو میں نے بھیجا تھا کہ پہاڑ پر سے ڈھکیلا جائے. تو اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بچا لیا. تو نے تو بھیجا تھا کہ پہاڑ سے ڈھکیل کر مجھے ختم کر دے گا، لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا. اب بادشاہ کو پھر جلال آیا. بادشاہ نے کہا اپنے دوسرے وزیروں سے کہ اس کو لے جاؤ، ایک کشتی میں سوار کرو، ایک ناؤ میں سوار کرو، جب بیچ دریا میں جاؤ تو اس کو بیچ دریا میں پھینک دو. پھر وزیر لے کر چلے. جب اس کو بٹھالا گیا کشتی میں تو اس نے پھر کہا کہ اے مالک
تو ہے مجھے بچانے والا، تو ہے میرا رب، تو جیسے چاہے بچا لے۔ یہ بات بچے نے کہی تھی کہ ایک دم کشتی پلٹ گئی۔ کشتی پلٹی، بادشاہ کے سارے جو لوگ تھے، جو وزیر تھے، پانی میں ڈوب گئے۔ یہ بچہ آرام سے واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کو پھر بڑی حیرت ہوئی۔ اس بچے نے بادشاہ سے کہا دیکھو تم مجھے کبھی قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، مجھے مارنے کا ایک طریقہ ہے۔ بچے نے چالاکی کھیلی۔ بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے کہ مجھے ایک سولی پر چڑھاؤ، سولی پر چڑھانے کے بعد ایک تیر یہ کہہ کر مارو کہ اے اس بچے کے رب اس کو موت دے دے۔ بچے نے کیا کہا کہ مجھے ایک سولی پر چڑھاؤ اور پورے جہاں پر تمہاری حکومت ہے تمام لوگوں کو جمع کرو، سب کے سامنے یہ کہہ کر تیر مارو کہ اے رب جو اس بچے کا رب ہے اس کو موت دے دے۔ اب بچے کی یہ چالاکی تھی کہ جیسے ہی یہ کہہ کر مارے گا تو میں مر جاؤں گا تو لوگ میرے رب پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ بادشاہ تو موت دے نہیں پایا۔ اب بادشاہ نے اس کو سولی پر چڑھایا اور کہا کہ اے وہ رب جو اس بچے کا رب ہے اس کو موت دے دے۔ جیسے ہی تیر مارا بچہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ تو جب مرا ہے تو اس کے رب کا نام لینے سے مرا ہے، بادشاہ سے تو کبھی نہیں مر پایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنے لوگ جمع تھے سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ہم جس بات سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی، ہم جس سے ڈر رہے تھے ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی، ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم جس بات سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک خندق کھودی جائے، یعنی ایک بڑا سا گڈھا کھودا جائے، اس کو خندق بولتے ہیں، اور اس میں آگ دہکائی جائے اور جو لوگ رب کو یعنی اللہ کو رب مان رہے ہیں انہیں اس میں ڈال دیا جائے، اور جو مجھے رب مانے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ ہوا کہ ایک عورت آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا۔ اب وہ عورت گڈھے میں کودنے سے ہچکچائی، کیونکہ وہ ایمان والی تھی لیکن ہچکچائی کہ بھائی میں کیوں کودوں، بادشاہ کو رب مان لیتی ہوں۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا ہی تھا کہ بچہ بول پڑا جو گودی میں تھا کہ اے ماں تو حق پر ہے، حق پر، تو کیوں ڈر رہی ہے، اس آگ میں کود جا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ۔ عورت کود گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے اس بچے کا تعلق اچھے لوگوں سے جڑا، اس نے اچھے اعمال کیے تو کیا ہوا؟ نہ اس کو کشتی سے ڈھکیلا گیا، نہ پہاڑ اس کو ختم کر سکا، اور بلکہ اس کا مقام کیا ہو گیا؟ جب اس کو اللہ کے نام سے قتل کیا گیا، مارا گیا، تب ہی مرا۔ بات پوری سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو پتہ چلا کہ اگر انسان اچھے عمل کرے، اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے محبت کرے اور اپنے اسلام کو سمجھے، تو آج بھی اللہ کی رحمت اس بندے کو پکار رہی ہے۔